بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں دو بڑی اہم ترین خوشخبریاں۔ پہلی خوشخبری پاکستانی قوم کے نام، سب کو مبارک ہو، پاکستان کے تمام تر مسائل حل ہو چکے ہیں، معیشت بہتر ہو چکی ہے اور بے روزگاری ختم ہو چکی ہے، سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہو چکا ہے، گیس کا بحران، LNG کا بحران، پٹرول کا بحران اور جو بے روزگاری تھی اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ 4 کروڑ بچے جو سکول نہیں جاتے تھے یا سکول نہیں جا سکتے تھے، ان کے لیے اربوں ڈالر کا ایک خصوصی فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ اس خصوصی فنڈ سے ملک کے جو ٹاپ لیول کے پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پر ان بچوں کو تعلیم دلوائی جائے گی اور اس کے تمام تر اخراجات ہماری ریاست اٹھائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جتنے چھوٹے موٹے مسائل تھے ان سب کا خاتمہ کر کے اب پاکستان ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے۔ دوسری بڑی خوشخبری تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے، کیونکہ دیکھیں گزشتہ سال 1.5 سال سے آپ اپریل 2022 سے لگا لیں کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھلیں، پورا سسٹم متحرک ہوا عمران خان کو نکالنے کے لیے۔ بالآخر عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا۔ 14-15 سیاسی جماعتوں نے اکٹھ کیا، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، پوری بیوروکریسی، پورا ریاستی نظام ایک شخص کو گرانے میں لگا، اسی پر ہی اخیر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طرح ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا، جس طرح سے پارٹی کو توڑا گیا، جس طرح سے اغوا برائے بیان، اغوا برائے انٹرویو، اغوا برائے پریس کانفرنس کروائی گئی، لیکن اس سب کے باوجود، تمام تر ہتھکنڈے استعمال کرنے کے باوجود تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ عمران خان کی شخصیت کا جو کرزمہ ہے اس کو کسی صورت بھی کم کرنا ممکن نہیں رہا، جس کے بعد آخری ایک کارڈ بچتا تھا جسے کہتے ہیں کہ بلو باٹم لائن، اخلاقیات کی آخری حد، اب وہ بھی کراس کر دی گئی ہے اور خاور مانیکا صاحب، ان کا انٹرویو کروایا گیا ہے اور انٹرویو کرنے والے موصوف ہیں پاکستان کے ماہر خارجہ امور، ماہر سیاسیات، ماہر معاشیات اور ماہر LNG، جن کو تحریک انصاف کی حکومت میں روز LNG آتی تھی اور ان کا ہر دوسرا پروگرام LNG پر ہوتا تھا، اور چیلنج دیتے تھے موصوف کہ تحریک انصاف کی حکومت نے LNG کے غلط سودے کر کے شاید پاکستان کو 50 سال پاکستان کی ترقی کو ریورس گیئر لگا دیا ہے، پاکستان کی معیشت تباہ کر دیا ہے، اور اب وہ ماہر ازواجیات ہیں۔ اور خاور مانیکا صاحب کا انٹرویو شروع ہوا، ایک ڈیٹیل انہوں نے انٹرو دیا، جس طرح وہ ایک پلاسٹک کا باندر بن کے بلا تکان بولتے ہیں، اور نان سٹاپ ان کے انٹرو کے بعد انہوں نے پہلا سوال جو خاور مانیکا صاحب سے کیا، پہلا سوال یہ تھا کہ جناب یہ تعلق کیسے بنا؟ تو خاور مانیکا صاحب تھوڑا سا پریشان ہو گئے یا ان کو سمجھ نہیں لگی، تو انہوں نے کہا کہ چلیں میں اپنا سوال اوپن کر دیتا ہوں، بشرا بی بی کا اور عمران خان کا تعلق کیسے بنا؟ تو خاور مانیکا صاحب نے 1980-90 کی دہائی سے شروع ہوئے کہ ہمارا پیر گھرانہ تھا، اور پیر گھرانے میں ہمارے بڑے بہترین تعلقات تھے، بڑے اچھے ازواجی تعلقات تھے، اور ہماری بڑی رسپیکٹ تھی علاقے میں، لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مرید تھے۔ اور اس کے بعد وہ جمپ لگا کر آگے 2014 میں، اور الزام یہ لگایا کہ ہماری بڑی اچھی ازواجی زندگی گزر رہی تھی، لیکن پیری مریدی کے چکر میں عمران خان نے میرا گھر برباد کر دیا، اور میری مرضی کے بغیر عمران خان میرے گھر آتا تھا۔ اور انہوں نے بتایا کہ 2014 میں جو بشرا بی بی کی بہن ہے مریم وٹو، انہوں نے بشرا بی بی سے ان کی ملاقات کروائی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب نے میرے گھر آنا شروع کر دیا۔ بنی گالہ میں ہی میرا گھر تھا، میں نے روک ٹوک کی، اور میری والدہ نے کہا کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے، اس کو گھر آنے سے منع کریں۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے ملازمین کے ذریعے عمران خان کو اپنے گھر سے نکلوایا، لیکن اس کے باوجود وہ رات گئے تک میرے گھر آتے تھے، اور کبھی ان کے ساتھ زلفی بخاری ہوتے تھے، اور اس دوران انہوں نے جو فرا گوگی ہیں، فرا گوگی کی مدد سے انہوں نے ایک خفیہ سم کارڈ لے کر دی، جس سم کارڈ کے ذریعے سے رات گئے تک وہ میری بیگم کے ساتھ بڑی طویل گفتگو کرتے تھے، ٹیلی فونک گفتگو ہوتی تھی،
اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خوشگوار ازدواجی زندگی گزر رہی تھی، میرا ہنستا بستا گھر تباہ کر دیا، اور چھپ چھپ کر ٹیلی فون پر باتیں ہوتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ شادی سے 6 ماہ پہلے بشریٰ بی بی مجھ سے علیحدہ ہو کر اپنے گھر یعنی کہ اپنے میکے چلی گئی، اور میں پاک پتن بشریٰ بی بی کے گھر گیا، بشریٰ بی بی کے میکے گیا، تو اس نے میں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، تو بشریٰ بی بی نے جواب دیا میاں صاحب ابھی نہیں۔ اور پھر ایک دن فرح گوگی نے مجھے موبائل پر پیغام بھیجا کہ بشریٰ بی بی کو طلاق دے دیں۔ اب اس کے بعد موصوف کا فرمانا ہے کہ میں بشریٰ بی بی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم واقعی طلاق چاہتی ہو؟ تو بشریٰ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکا لیا، اور اس کے بعد میں نے 14 نومبر 2017 کو طلاق نامہ فرح گوگی کے ہاتھ بھجوا دیا۔ اب یہ ساری کہانی ہے۔ اب اس کہانی کے اندر بڑے ٹویسٹ ہیں، اس کہانی کے اندر بڑے جھول ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ رات گئے کوئی شخص آپ کے گھر آتا ہے اپنے دوست کے ساتھ، آپ کی بیگم کے ساتھ، آپ کی اہلیہ کے ساتھ، وہ رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں، الگ کمرے کے اندر تنہائی میں طویل ملاقاتیں کرتے ہیں، اور آپ اتنے مطمئن بغیرت ہیں کہ آپ کی ذات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایک خفیہ نمبر آپ کی بیگم کے استعمال میں ہے، اور اس خفیہ نمبر سے خفیہ رابطہ ہے اور طویل گفتگو ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ اتنے مطمئن بغیرت ہیں کہ آپ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آپ اپنے ملازمین کے ذریعے، اپنے نوکروں کے ذریعے اس ناپسندیدہ شخص کو اپنے گھر سے نکلواتے ہیں، اس کے باوجود وہ شخص دوبارہ آپ کے گھر آتا ہے اور آپ کی اہلیہ کے ساتھ وہ ملاقاتیں کرتا ہے۔ آپ اتنے مطمئن بغیرت ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر بنی گالہ میں آپ کا گھر ہے، بنی گالہ میں عمران خان صاحب کا گھر ہے، بنی گالہ کے آپ کے گھر سے آپ کی اہلیہ آپ کو بتائے بغیر وہ عمران خان صاحب کے گھر ان سے ملاقات کے لیے جاتی ہے۔ آپ اتنے مطمئن بغیرت ہیں کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلیں ہو گیا۔ اب موصوف کا فرمانا ہے کہ جی میں نے 14 نومبر 2017 کو طلاق نامہ فرح گوگی کے ہاتھ بھجوا دیا، اور اس کے 1.5 ماہ بعد اس نے عمران خان سے شادی کر لی، اور اس شادی کا مجھے اور میرے بچوں کو علم نہیں تھا۔ جی بالکل علم نہیں تھا، اور عدت میں شادی ہوئی، آپ کو بڑا اعتراض ہے۔ اب دیکھیں عدت اور عدت میں شادی یہ بڑے ایک شرعی معاملات ہیں، ٹھیک ہے آپ شریعت کے اتنے پابند ہیں، آپ ایک پیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی شریعت، آپ کی ساری غیرت، آپ کی ساری حمیت، آپ کی ساری عزت اس وقت کہاں تھی جب آپ اپنی سابقہ اہلیہ کے جو ازواجی تعلقات ہیں اور آپ جو آپ کے ساتھ ان کی شادی شدہ زندگی گزری، آپ اس کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، آپ ٹی وی انٹرویو کے اندر الزامات لگا رہے ہیں اپنی سابقہ اہلیہ کے خلاف۔ ٹھیک ہے چلیں یہ ساری چیزیں بھی تسلیم کر لیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت گئی اپریل 2022 میں، اور اس وقت تک چونکہ یہ معاملہ تو 2014 کے دھرنوں سے شروع ہوا تھا، بڑا ظلم، بڑی زیادتی اور بڑی غیر اخلاقی حرکت کی عمران خان صاحب نے، انتہائی گری ہوئی حرکت کی، اور ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، دل میں بدلے کی آگ تھی، دل میں غصہ تھا، دل میں نفرت تھی۔ آپ اتنے مطمئن بغیرت تھے کہ 2014 سے لے کر اپریل 2022 تک چھپا کر بیٹھے رہے۔ چلیں آپ کو بدلے کا خوف تھا، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اقتدار میں تھے، پاورفل تھے، وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ان کی وزارت عظمیٰ کے دوران ہی آپ کی صاحبزادی تحریک انصاف میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ اتنے مطمئن بغیرت تھے کہ آپ کی غیرت اور آپ کی جو عزت ہے، آپ کے دل کے اندر جو ایک نفرت ہے وہ اس وقت نہیں ابلی۔ اور اس دوران جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، ان کی صاحبزادی کی شادی یعنی کہ بشریٰ بی بی کی صاحبزادی اور خاور مانیکا صاحب کی صاحبزادی، ان کی شادی ہوئی، اور وہ شادی عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں ہوئی، باقاعدہ انہوں نے شرکت بھی کی، اور آپ اتنے مطمئن تھے، آپ اتنی بغیرتی کی ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، آپ کو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، مان لیتے ہیں عمران خان صاحب کی مقبولیت تھی، لیکن اس کے بعد جس طرح سے عمران خان صاحب کو، ان کی پارٹی کو کرش کیا گیا، خاص طور پر پنجاب
اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں ڈیزالو کرنے کے بعد تمام تر اسٹیبلشمنٹ، تمام تر ریاستی نیریٹو، تمام تر صحافت، پورا پاکستان کا نظام حکومت پل پڑا۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا یوٹیوبر بھی اچھل اچھل کے چھت کو لگتا تھا، اور کون سا ایسا غلیظ ترین الزام ہے جو ان کی ذات پر نہیں لگایا گیا؟ لیکن اس وقت بھی آپ کو یہ انٹرویو دینے کا، اس وقت بھی یہ الزامات لگانے کا خیال نہیں آیا۔ اس کے بعد خاور مانیکا صاحب، سب کو معلوم ہے کہ ستمبر کے اندر یہ گرفتار ہوئے۔ گرفتاری کے بعد عدالتوں کے اندر پیشیاں ویشیاں چلتی رہیں۔ 20 یا 22 اکتوبر کو خواجہ آصف صاحب نے اے بی این نیوز پر علینا شگری صاحبہ کو ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے 20 اکتوبر کو انکشاف کیا کہ خاور مانیکا کا بیان ریکارڈ کیا جا چکا ہے، انٹرویو ریکارڈ کیا جا چکا ہے، وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ یعنی کہ اس مطمئن بغیرت اور اس انٹرویو کنڈکٹ کرنے والے ریحام زادے کو پہلے سے معلوم تھا، یعنی کہ یہ جو سارا ایک ڈرامہ کیا گیا، یہ جو انٹرویو کی آڑ کے اندر جو کردار کشی کی گئی، یہ انٹرویو ریکارڈ کروانے والوں کو اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے اہم ترین لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا۔ اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 20 اکتوبر سے لے کر 20 نومبر کے درمیان ایک ماہ، قریباً ایک ماہ بنتا ہے، 30 روز بنتے ہیں۔ 30 روز تک یہ انٹرویو آن ایئر نہ ہونا، اور اس کے بعد اچانک سے یہ انٹرویو آنا، یہ واضح کرتا ہے کہ ان کے پاس مزید کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے۔ گھڑی بھی بیچ کے دیکھ لی، سائفر کا مقدمہ بھی چلا کر دیکھ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کا مقدمہ بھی چلا کر دیکھ لیا، دہشت گردی کے الزامات بھی لگا لیے، 200 سے زیادہ مقدمات بھی کر لیے، لیکن بات بن نہیں رہی۔ اب جناب والا یہ انٹرویو بھی ہو گیا، تمام تر الزامات بھی لگ گئے۔ ان تمام تر الزامات کے بعد سوشل میڈیا پر جو اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، جس طرح سے شاہ زیب ریحام زادہ کے خلاف رد عمل آ رہا ہے، اس سے پہلے دیکھیں کسی نہ کسی حد تک لوگ سمجھتے تھے بہت بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے، اور یہ چیلنج کرتے تھے کہ عمران خان اتنا بڑا ترم خان ہے تو شاہ زیب ریحام زادہ کے پروگرام میں آئے وہ اس کی ہوا نکال دے گا۔ یہ ایک ہوا بنا ہوا تھا، وہ ہوا اپنے ہاتھوں سے ختم کیا، اپنے ہاتھوں سے یہ کالک اور گندگی اور غلاظت اٹھا کر اپنے منہ پر ملی۔ اب حال یہ ہے کہ ماروی سرمد جیسی ایک لبرل خاتون وہ بھی اس انٹرویو کی مذمت کر رہی ہے۔ اس وقت جتنے پاکستان کے ایک سنجیدہ طبقے سے تعلق رکھنے والے صحافی ہیں وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر آپ لوگوں کی ازواجی زندگیاں ڈسکس کریں گے، آپ لوگوں کی طلاقیں ڈسکس کریں گے، آپ لوگوں کی فیملی لائف کو ڈسکس کریں گے، آپ لوگوں کی جو پرسنل لائف ہے اس کے اوپر الزامات لگائیں گے، آپ کردار کشی کریں گے؟ کیا ملک کے دیگر تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہو چکے ہیں؟ تو یہ جناب والا یہ تھوڑا سا پوسٹ مارٹم تھا جو اس انٹرویو کا میں نے کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے بھی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔